اور خبر ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں بھارت بھی اسرائیل کا شراکت دار بن گیا۔ بھارتی کارگو جہاز گولہ بارود لے کر چنئی کے راستے اسرائیل کی جانب گامزن ہے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب۔ راشد ولی جنجوعہ صاحب، ایک طرف جہاں پوری دنیا مذمت کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، وہیں اس خون ریزی میں بھارت حصے دار بن رہا ہے اور بھارتی کارگو جہاز گولہ بارود لے کر چنئی کے راستے اسرائیل کی جانب گامزن ہے۔ جی بالکل، بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ٹھکا چھپا نہیں ہے اور بھارت ایک اعلیٰ کار بنا ہوا ہے فلسطینیوں کی قتل میں۔ اور اس وقت جب پوری دنیا نے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسرائیل کو ڈاک پہ کھڑا کر دیا ہے، بھارت ان گنے چنے محدود ممالک میں سے ہے جو ابھی بھی کھل کے اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور سپورٹ بھی اس قسم کی کہ نہتے شہریوں کو ڈسپلیسڈ کیمپس میں جو بیچارے امداد کے منتظر ہیں ان کے لیے یہ گولہ بارود کی کھیپ اسرائیل کو دے رہا ہے۔ اور اس جہاز نے یہ رخ کرنا تھا بحیرہ احمر کا اور کیپ وردے میں بھی رکنا تھا، اس کے بعد اسپین میں اس نے قیام کرنا تھا، مگر اسپین نے بھی اس کو اجازت نہیں دی۔ تو یہ بھارت اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بہت پرانا ہے۔ ہمیں جب کارگل کی جنگ ہوئی اور اس میں جب بھارت کے دانت کھٹے ہونا شروع ہوئے تو اس وقت اسرائیل نے معراج 2000 پہ ان کو نائٹ ویژن اور پریسیژن بومبنگ کی کٹس لگا کے دی تھی، اور اس میں 2-3 ہفتے لگے لیس کرنے میں ان جہازوں کو ان کٹ سے، اور جب وہ ہوا تو اس کے بعد بھارت نے کارگل میں ان کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ اب بھی جو چین کے خلاف لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ان کے اروناچل پردیش اور اس علاقے میں جو جنگ جاری ہے، بارڈر کا جو ڈسپیوٹ ہے، اس میں یہ اسرائیل کا جو دیا ہوا اسلحہ ہے وہ بھارت استعمال کرتا ہے۔ اور جب اب موقع آیا ہے اسرائیل کو، جب ایمونیشن کی شارٹیج ہو رہی ہے دنیا نے، کیونکہ اس کا ابھی ناطقہ بند کیا ہے جب سے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے قراردادیں پاس کی ہیں اور دنیا پوری چیخ اٹھی ہے یہ قتل و غارت جو رافah میں ہو رہی ہے، تو بھارت ہی ایسا ملک بن کے ابھرا ہے جس نے ان کی فوجی امداد، گولہ بارود وہاں پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، اس کا اصل چہرہ کتنا مکروہ ہے کہ وہ ایک نہتے جو فلسطینی ہیں جو امداد کے منتظر ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے لیے کوئی امداد کا بندوبست کرے، یہ وہ جہاز ان کا یہ اسلحہ لے کے اسرائیل کی جو بندرگاہ ہے اس کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ اور آج کل کی دنیا میں تو ہر چیز جو ہے وہ پریسائز طریقے سے اس کو پتہ چل جاتا ہے، جہاز کی ایگزیکٹ لوکیشن پتہ ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، اس کا ٹریک کیا ہے، اس میں کارگو کیا ہے، اور یہ دنیا کو اس چیز کو نوٹس لینا چاہیے اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جو بھارت کا یہ مکروہ چہرہ ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، ذرا اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ ساری صورتحال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی میں بھارت بھی اسرائیل کا شراکت دار بن گیا ہے۔ بھارتی کارگو جہاز گولہ بارود لے کر چنئی کے راستے اسرائیل کی جانب گامزن ہے۔ کھیپ میں رفح میں بمباری میں استعمال ہونے والا گولہ بارود اور دیگر مواد شامل ہے۔ گولہ بارود کا استعمال رفح کے کھلے آسمان تلے موجود فلسطینیوں کے خلاف ہوگا۔ گولہ بارود لے جانے والے جہاز نے اسپین میں قیام کرنا تھا، لیکن اسپین کی جانب سے اس جہاز کو قیام کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اسپین نے جواب دیا ہے معصوم شہریوں کے قتل عام میں شریک نہیں ہوں گے، جو بھارت کے لیے یقیناً شرمندگی کا باعث ہے۔ بھارت اسرائیل سے $3 ارب کا اسلحہ خرید چکا ہے جو پاکستان اور چین کے خلاف استعمال ہوا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ سید محمد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بھارت خطے کے امن کو تہوبالا تو کر ہی رہا ہے، لیکن اب فلسطین میں خون ریزی میں بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ جی دیکھیے، بالکل ایسے ہی ہے، اور میرے لیے یہ معاملہ حیرت یا افسوس کا باعث اس لیے نہیں ہے کہ ابھی جس طرح بریگیڈیئر راشد ولی جنجوعہ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ یہود و ہنود کا جو گٹھ جوڑ ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ دہائیوں پر محیط ہے، اور یہ صرف موجودہ غزہ کی صورتحال تک اس کا دائرہ کار محدود نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اسرائیل اور بھارت کی تنگ نظری کی سوچ دیکھیں، نسل کشی کی پالیسی چاہے مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں چاہے غزہ میں دیکھیں، اس میں بھی مماثلت پائی جاتی ہے۔ دوسری جانب عالمی قوانین اور عالمی اداروں
کو کسی قسم کی اہمیت نہ دینا، یہ بھی ایک کامن فیچر ہے۔ اب جب ہم دفاعی کوآپریشن میں آتے ہیں تو آپ کے توسط سے میں بتاتا چلوں کہ چاہے بری افواج ہوں، بحری افواج ہوں یا فضائی افواج ہوں، ان دونوں ممالک نے 65 کی جنگ ہو، 67 کی عرب اسرائیل جنگ ہو، 73 کی یوم کپور وار ہو یا موجودہ جو غزہ کا کانفلکٹ چل رہا ہے، اس میں بڑا قریبی انٹیلیجنس اور ڈیفنس کوآپریشن رہا ہے۔ اب البتہ چونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کی حقیقت سامنے آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ خوشائن بات ہے کہ دنیا کے سامنے جو ہے ایک ایسی ریاست جو اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہتی ہے، اس کی حقیقت بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ کس طرح دفاعی اعتبار سے کمک پرووائڈ کر رہا ہے۔ جو اسرائیل کی نسل کشی کی پالیسی ہے مسلمانوں اور فلسطینیوں کے خلاف، اور کس طرح وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کی سپورٹ کر رہا ہے دفاعی اعتبار سے، تو یہ معاملہ میں توقع کرتا ہوں کہ جو عالمی سفارتی فورم ہیں، قانونی فورم ہیں، جو دیگر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں بھی یہ چیز سامنے لانی چاہیے کہ وہ کون، ابھی دیکھیں جس طرح انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے حوالے سے بات آئی، تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ معاملہ بھی اٹھایا جائے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو کہ دفاعی امداد اسرائیل کو اس انداز اور اس وقت پرووائڈ کر رہے ہیں جبکہ وہ کھلم کھلا مسلمانوں اور فلسطینیوں کی نسل کشی میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سید محمد علی صاحب، ان کو استعمال بھی کر رہا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت دعوے دار ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا، ایک جانب وہ معصوم کشمیریوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، ان کی زندگیاں جو ہے وہ ختم کر رہا ہے، دوسری جانب اس اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے جو کہ فلسطین میں خون ریزی کر رہے ہیں، نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جی بالکل، اور آپ دیکھیں کہ دونوں کی سوچ، حکمت عملی میں نہ صرف ایک مماثلت پائی جاتی ہے بلکہ انداز حرب بھی وہی ہے۔ ایک جانب مقبوضہ کشمیر میں ہمارے معصوم کشمیری مسلمانوں کو تحت کیا جاتا ہے، ان کی نسل کشی کی جاتی ہے، وہاں پہ سیٹلر کولونیلزم چل رہا ہے۔ دوسری جانب بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ غزہ کے اندر مسلمانوں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کو تمام انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے اور تمام عالمی قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی کھلم کھلا کی جا رہی ہے۔ اور آخری بات جو کہ آپ کی خبر کے ذریعے سے سامنے آئی ہے، اور اس تمام نسل کشی چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو یا غزہ میں ہو، تو دونوں ممالک انتہائی قریبی گٹھ جوڑ کے ذریعے سے تعاون کر رہے ہیں مسلمانوں اور فلسطینیوں کے خلاف۔ تو میں سمجھتا ہوں OIC کو اور دیگر جو ان کا کانٹیکٹ گروپ ہے اقوام متحدہ میں، اس کو اس معاملے کو بھی اٹھانا چاہیے کہ نہ صرف جو اسرائیل کا طرز عمل فلسطینیوں کے خلاف ہے، بلکہ وہ ملک خصوصاً بھارت جو کہ ان کی پشت پناہی اور سپورٹ کر رہا ہے اس نسل کشی کی پالیسی میں، ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سید محمد علی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔